الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملك بلند واسع صلوات عليهم محمد وآل محمد صلوات باقیان مجلس کی توفیقات کی اضافے کے لیے دعا بلند واسع صلوات جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھنے جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند واسع صلوات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن وصايا المرسلين ومنار القانتين والسجاد ذو الصفنات العابد الزاهد والخاشع المتهجد امام الامت ابو الائمت ابن الخیرتین علی ابن الحسین اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كلامه الاعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات محمد حضرات ذوالقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان نظم معرفت سرمستان محکمہ ولایت پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم نے امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو آواز توحید آئی، ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ میری کوشش ہوگی، چند لوگ ہیں اور خوب یوں بکھرے ہوئے ہیں، آپ بیٹا تھوڑا آگے آ جائیں، مجلس کو مجلس سمجھیں، مومنین کے ساتھ مل کے بیٹھیں، ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو خدا نے اعلان کیا ہے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بنا۔ ابراہیم صرف نبی نہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم صاحب کلمہ ہیں، ابراہیم صاحب شریعت ہیں، ابراہیم صاحب صحیفہ ہیں، ابراہیم سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار۔ کمال یہ ہے کہ اتنے عہدے رکھنے والے ابراہیم نے امتحان میں 100% نمبر لیے تو خدا نے یہ نہیں کہا میں تجھے امام بناتا، تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ یعنی اتنے عہدے رکھنے والے ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی ہے تو خدا نے صرف انسانوں کی امامت دی ہے۔ اللہ جانے ان کا معیار کیا ہے جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا۔ رسول جب میرے سامنے بیٹھے کہتا آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں کو محبت چلائیے، مجلس والا چہرہ بنا کے بیٹھے۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی۔ ایک جملہ دے کرو ابتدا میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت بونا آسان ہو جائے۔ ابراہیم نے اتنے عہدے رکھنے کے بعد امتحان میں 100% نمبر لیے ہیں، پاسنگ مارکس نہیں، 100% نمبر لیے ہیں تو خدا نے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے جسے پانے کے لیے رسالت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ اس کا حصہ تھا تک بات پہنچی ہے، پھر دائیں بائیں مومنین کو نہیں دیکھنا ہوتا، مجلس سننی ہوتی۔ کچھ مومن ساری مجلس میں صرف داد دیتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ جانے نہیں کیا ہوا۔ آپ اتنی توجہ کر لیں گے، آپ بھی اگر اتنی توجہ کر لیں گے تو آپ کو بھی یہی ہو جائے گا جو انہیں ہوا ہے۔ ابراہیم نے 100% نمبر، الحمدللہ آپ کی زمین ذہن زرخیز ہو گئی، معرفت کا پہلا تخم بونے جا رہا۔ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو خدا نے انسانوں کا امام بنایا۔ تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی۔ ادھر پروردگار نے امامت کا اعلان کیا، ادھر ابراہیم نے جھولی پھیلا دی، ومن ذریتی میرے بچوں کے لیے بھی۔ فوراً آواز توحید آئی، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ امامت ہے کوئی بانٹنے کی شے نہیں، اس کا وعدہ پہلے ہی ان سے ہو چکا ہے، جو سارے عادل ہیں ان میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ زیارت کرنے کے لیے مجھے 180 ڈگری نہ گھومنا پڑا۔ ماشاءاللہ
توجہ ہے بات ہے. ابراہیم نے پروردگار کا گھر بنایا. اور آج نے پروردگار سے صرف 3 چیزیں مانگی. اب تک میں دیکھ رہا تھا آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. جو مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں میں ان کا چہرہ دیکھ لوں تو میں اندر سے ڈر جاتا ہوں کہ کہیں میسا ہی ان سے ناراض نہ ہو جائے. میں زبان کا جواب نہیں بول رہا ہوں زبان کا نیچے لگا. میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے بس جتنا میں نے آپ کو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھوں. ابراہیم نے آج ہم نے صرف 3 چیزیں مانگی. پہلی سے اور تینوں کا ذکر قرآن. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. پروردگار میری اولاد میں مسلمان امت بنا. وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اس امت کا ایک رسول بھی بنا. ابراہیم نے پہلی حاجت میں شے مانگی ہے اپنی اولاد میں مسلمان امت. دوسری شے مانگی ہے امت کا رسول. تیسری شے مانگی ہے اپنی نسل میں امامت. دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے نسل میں امت مانگی, خدا نے یہ مسلمان امت دی یا نہیں؟ ابراہیم نے امت کا نبی مانگا, خدا نے مصطفیٰ دیا یا نہیں؟ اب مجھے دنیا کے مسلمان بتائیں جو امام ابراہیم نے مانگے تھے, بتاؤ وہ امام کہاں ہے؟ پھر تو وہ اس زبان سے نہیں ہونا. میں منبر پہ ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں, اور بیٹا مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں. اس کے لیے کوئی ورک شاپس اٹینڈ نہیں کرنی پڑتی, کوئی لیکچرز اٹینڈ نہیں کرنے پڑتے, کوئی ٹریننگ نہیں لینی پڑتی. بس مجلس میں بیٹھے بیٹھے 1-8 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ مجلس میں جو مومن آیا ہے وہ زبان کی عبادت کر کے اٹھے. ہاں کچھ مومنین ایسے بھی ہیں جو سالہ سال سے خاموش مجلسیں سن سن کے خاموشی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. تو وہ پھر اپنی مہارت آزما لیں اور میں اس حویلی کا ذکر آزما لیتا ہوں. مثال بن گیا ہوگا بات آگے بڑھاؤں. بیٹا آپ آگے بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. جو امام ابراہیم نے مانگے تھے وہ امام کہاں ہے؟ ہمارے والے نہیں تو پھر کون؟ آپ کی خاموشی پہ کلام دو نام کون بنائے؟ ہمارے والے نہیں تو پھر کون؟ اور اگر کہیں سے کوئی لے بھی آئے گا تو عادل ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کہا تھا اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں, اور آپ کو دیکھ رہا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. ہر چہرے پہ میری نگاہ. اگر کہیں سے کوئی لے بھی آئے گا کہ یہ امام تو اسے عادل ثابت کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں, ہمیں 13 اسمایا اور قبیلہ ہی نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ملا, جس نے بنائے ہیں اسے بھی نہیں ملا. ملا ہوتا تو 12 مہینے قائم رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ برائے تاجیل ظہور امام
امام زمانہ بلند تر صلوات. دیکھیے میں ممبر سے ہوائی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. بیٹا توجہ میری طرف کریں. میں ممبر سے ہوائی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. زمین و آسمان کے کلابے میں نے کبھی نہیں ملا. علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی کو جائز نہیں سمجھتا. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا. کون اس بات کی قدر کو سمجھا ہے؟ لوگ جسے پڑھانا پڑے جسے پڑھانا پڑے وہ بھی نہیں ہوتا. ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی مان. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی. اگر آپ کے پاس اس کو معیار میں کوئی ہو تو لے آئیے. آج لے آئیے. معیار میں بتا دیتا ہوں. کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں نام ہے اور فلاں نام نہیں. میں امامت کے معیار کا وہ مینار کیوں نہ کھڑا کر دوں جس پہ غیب کو کھڑا کر دیا جائے تو بلندی کی وجہ سے بچوں کی طرح کانپنا شروع ہو. آپ بچوں کے گرام کو مانتے بھائی مینار کیوں نہ کھڑا کرو جس پہ غیب کو کھڑا کر دیا جائے تو بلندی کی وجہ سے خود کانپنے لگے. لائیے وہ اس معیار کا ہے تو لے آئے. شیعہ حیدر کرار کا ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ شیعہ حیدر کرار کی اپروچ کو نہیں سمجھے. خدا کی قسم اپروچ ہی کو نہیں سمجھے. شیعہ حیدر کرار کی اپروچ کیا ہے, ان کا سٹانس کیا ہے, یہ کہتے کیا ہے. یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ وہ نہیں کہتے. ان کا سٹانس سمجھیے. جو کہا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی مراد ہو. رسول اللہ کے بزم میں ایک بندہ آیا تھا. اس نے کہا باہر ایک بندہ ہے وہ آپ کے بارے میں نازیبا گفتگو کر رہا ہے. کچھ لوگ اسے پکڑ کے رسول اللہ کے سامنے لے آئے. رسول اللہ نے اسے دیکھا اور دیکھ کے کہا علی اس کی زبان کاٹ دو. جی یاد رکھیے ایک ہوتا ہے منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. منطوق وہ ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے. مفہوم وہ ہوتا ہے جو متکلم سمجھانا چاہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا علی اس کی زبان کاٹ دو. علی نے اس شاعر کو پکڑا. علی لے کے نکلے اور مسجد کے لوگ بھی علی کے پیچھے پیچھے ہو لیے. ہر کسی کا نہیں ہوتا جس کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ بھی دھیرے دھیرے علی کے پیچھے ہو لیے. علی چوراہے میں پہنچے. علی نے تھیلی نکالی. اشرفیوں کی تھیلی شاید کے ہاتھ میں اور فرمایا جا چلا جا. اب یہ تو چلا گیا جو علی کے پیچھے گئے تھے. وہ علی سے پہلے رسول کے پاس پہنچا. میں منطوق اور مفہوم سمجھا رہا ہوں. یا رسول اللہ دیکھ لیجیے ذرا علی کو. جو بندہ آپ کی شان میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا علی اسے اشرفیاں دے کے آ رہے ہیں. خیال یہ تھا کہ علی کے آنے سے پہلے ہی گراؤنڈ تیار ہوگا. یا رسول اللہ وہ جو گفتگو کر رہا تھا نا نازیبا علی اسے اشرفیاں دے کے آ رہے. یہ دیکھ لیجیے علی کے کام.
رسول خاموش ہے، اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں حضور علی آ گئے. کائنات کے رسول نے علی کو دیکھا، علی نے رسول کو دیکھا، نہ رسول نے کچھ کہا نہ علی کو. تاریخ کہتی ہے چند دن گزرے تو وہی بندہ، وہی شاعر اپنے ہاتھ میں کاغذ لیے ہوئے بس میں رسالت میں آیا اور آپ نے یا رسول اللہ آپ کی شان میں نام لکھ کے لایا ہو. اب آپ کے رسول نے علی کی طرف دے کے کہا تم سب نے میرا منطوق سنا، علی ہے جس نے میرا مذہب سمجھا. تو شیعہ نے حیدر کرار کا لوگ منطوق سنتے ہیں. ایک بات میں کرنا چاہتا تھا، لوگ ان کا مفہوم نہیں سمجھتے. مفہوم پہنچانا چاہتا ہوں. شیعہ نے حیدر کرار ان بیچاروں کی ایک پرابلم ہے، ایک پرابلم. ایک بندہ بدبو میں بھی رہ لیتا ہے، ایک بندہ لاکھوں روپے کا عطر اور خوشبو استعمال کرتا ہے. اب یہ جو خوشبو استعمال کرتا ہے یہ اس کی پرابلم ہے. میں علی والوں کی ایک پرابلم بتانے لگا. عدالت میں مقدمہ ہے، کوئی اچھا وکیل بتائیے. اکثر سنتے ہیں نا، میری تائید کر دیجیے گا. میں ایسی بات اوپر سے کرتا ہی نہیں جس کے لیے حوالے دیکھنے پڑیں گے، یہی آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا میری گفتگو سے. عدالت میں مقدمہ ہے، کوئی اچھا وکیل بتائیے. کہتے ہیں نا آپ کے دوست آبا، گھر میں ایک مریض ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے. بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی اچھا ٹیچر بتائیے. بس پوری دنیا کے انسانوں میں اور علی والوں میں یہی فرق ہے. لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں، ہمیں سب سے اچھا چاہیے. کہاں کی کتابیں اور کہاں کی باتیں، کون سی حدیث علی کے حق میں ہے اور کون نہیں. جس کے پاس حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں، کہاں کی کتاب. اگر ساری دنیا کے انسان مل کے سب سے اچھا ڈھونڈنے نکلے تو کوئی خدائی علی کی تحریش پہ نظر آئے. کون سی کتابیں اور کون سے ریفرنسز، یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ مرسل ہے اور یہ متروک ہے اور یہ حسن ہے اور یہ غریب ہے اور یہ متواتر ہے. بس جس حدیث کا رخ علی کی حویلی کی طرف ہو وہ جوابوں میں بھی ضعیف لگنے لگتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے میں مطمئن نہیں، ہمیں سب سے اچھا چاہیے. تو پھر ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے، پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیجیے، آپ کو سچے مل جائیں گے. اسبت الصادقین یہاں ملے گا، آپ کو شجاع مل جائیں گے، اشجع الشاجعین یہاں ملے گا. آپ کو شہید مل جائیں گے، سید الشہداء یہاں ملے گا. آپ کو عابدین مل جائیں گے، زین العابدین یہاں ملے گا. آپ کو صالحین مل جائیں گے، سید الصالحین یہاں ملے گا. آپ کو ہر شعبے کا سید یہاں ملے. تقوی کا سید، شجاعت کا سید، ہیبت کا سید، شرافت کا سید، علم کا سید، حکمت کا سید. یعنی یہاں سردار پائے گا. ابھی 2-4% چہرے خاموش ہیں، میرے پاس دامن وقت میں زیادہ وسعت بھی نہیں ہے. وہ 2-4% چہرے ان کی سماعتوں سے ان کے قلوب تک تبرک اتارنے لگا. امام وہ ہو سکتا ہے جو عادل ہو. عادل کیا ہے؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء
موضعہ، کسی شے کو اگر وہاں رکھا جائے جہاں وہ ہونے کے لائق ہے تو اسے عدل کہتے ہیں۔ اس کی ضد ہے ظلم، اور ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے وضع الشیء فی غیر موضعہ، شے وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ آپ کنایہ سمجھیں گے تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ شے وہاں ہو جہاں ہونے کے لائق ہے تو عدل ہے، شے وہاں موجود ہو جہاں ہونے کے لائق نہیں تو ظلم ہے۔ مثال میں دے دیتا ہوں، ذہن آپ کا پہنچ جائے گا۔ ریل پہ قرآن رکھ کے پڑھا جائے تو عدل ہے، اور اگر ریل پہ ڈائجسٹ رکھ کے پڑھا جائے، بتائیے ریل کے اوپر ڈائجسٹ رکھ لیا جائے اور اسے بیٹھ کے انسان پڑھے، یہ ظلم ہے۔ شے جہاں ہونے کے لائق ہے، استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق زبان پتا نہیں ہوگا۔ شے جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو تو عدل ہے، شے جہاں نہیں ہونی چاہیے، جہاں ہونے کے لائق نہیں وہاں ہے تو ظلم ہے۔ اس سے آسان مثال کیا دوں، دستار سر پہ ہو تو عدل ہے، نالین پاؤں میں ہو تو عدل ہے، دستار پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے۔ دستار پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے، اور جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو ظلم ہے۔ مگر یاد رکھنا اس زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اپنی دستار ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ دو تو بھی عدل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام سے مانتے ہیں جو عادل ہو، عادل ہو تو امام ہے، اور اگر عادل نہیں تو پھر امام نہیں۔ عدالت شرط اول ہے۔ 4 سال یا غالباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی میں مجالس پڑھنے کے لیے گیا، علامہ رشید ترابی اللہ کا وہ ان کے فرزند نصیر ترابی وہ بھی وہاں ہمارے ساتھ موجود تھے، تب حیات تھے، اب دنیا سے چلے گئے، مولا مغفرت فرمائے درجات، تو وہ بھی وہاں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں جب مجلس پڑھنے جا رہا تھا تو میرے سیل فون پہ ایک میسیج آیا، کچھ جاتے جاتے میرے راستے میں پڑھا، میسیج نہیں تھا، ایک بڑی ہی پر لطف بات آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میسیج بڑا پر لطف تھا، اور یہ بچوں تک پہنچنا بڑا ضروری ہے، بالخصوص جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، کیونکہ آج کل بڑی ہوائیں دائیں بائیں چل رہی ہیں، اور وہ جو ہلکے پھلکے شیعہ ہیں آپ پریشان ہو گئے، ہلکے پھلکے شیعہ کون ہیں؟ نہیں موت شیعہ اور ہلکے پھلکے شیعہ وہ ہیں کہ ہوا ادھر چلی تو ادھر نکل گئے، ادھر ہوا چلی تو ادھر نکل گئے، پاؤں نہیں ٹکتے۔ علی کو مانے بندہ، علی کو مانے اور پھر پاؤں نہ ٹکے، پھر اس نے مانا ہی کیا، پھر علی کو کیا مانا۔ تو میں ان بچوں کا یہ تبرک ہے، میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، بیٹا سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، اس میسج کو، اس ٹیکسٹ کو فلوٹ کریں، جہاں تک پہنچتا ہے غریب کی تقسیم کا پیغام پہنچائیں۔ اس میسج میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بچہ وہ کہتا ہے میں اپنے دادا جان، شیعہ گھر کا بچہ، میں اپنے دادا جان کے کمرے میں گیا، دادا جان نماز پڑھ رہے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو مصلی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں۔ تو بچہ پریشان ہو گیا کہ
دادا نے ہی تو سکھایا ہے کہ علی ہمارا امام ہے۔ یہ دادا کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں۔ اب وہ بچہ گھبرا گیا اور جا کے دادا جان کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کہا دادا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں؟ اور ان کا بیٹا بات اصل یہ ہے کہ علی کا لقب ہے امام المتقین۔ یہ آپ نے داد دی ہے، داد دی ہے نا، تو ان کا کہ بیٹا مجھے تو تقوی کی خبر بھی نہیں، تو علی میرا امام کیسے ہو سکتا؟ اب یہ جو آپ نے داد دی ہے نا اس بات پر، اللہ کرے کہ آپ کو واپس نہ لینی پڑ جائے، کیونکہ یہ تھی ایک شوگر کوٹڈ گولی جسے کھول کے اندر کا زہر میں دکھانے لگا۔ نہیں شوگر کوٹڈ بھی ٹھیک ہے، اندر کا زہر نہیں دیکھنا چاہے۔ اس طرح کی 36,000 میٹھی گولیاں ہیں جو روزانہ کھلائی جا رہی ہیں، اور اندر کا زہر اندر جا کے کھلتا ہے۔ میں یہی ممبر پہ آپ کے سامنے شوگر کوٹڈ گولی کا زہر کھول کے دکھانے لگا ہوں۔ آپ کا داد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بات اتنی پسند ہے، لیکن اصل میں یہ شوگر کوٹڈ ہے، یہ شوگر کا لیپ ہے جس کی داد آپ نے دی۔ اندر کی بات میں دکھانے لگا کہ جس نے ٹیکسٹ بنایا ہے وہ کون سا زہر کھولنا چاہتا ہے۔ اچھا اس ٹیکسٹ کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ مولانا صاحب اس کا جواب آپ نے ممبر پہ دینا، اور فاصلہ اتنا تھا جیسے یوں گھر سے نکل کے وہ سامنے سے آئے۔ اب میں ممبر پہ گیا ہوں تو میں گفتگو تو کسی اور موضوع پہ کر رہا تھا، میں نے اسی پہ بات شروع کی۔ میں نے میسج پڑھ کے سنایا کہ جو بچے نے دادا کو دیکھا، دادا کہہ رہا تھا علی میرا امام نہیں، علی میرا امام نہیں، اور بچے نے پوچھا تو میرا بیٹا علی امام المتقین ہے۔ متقی ہونا تو دور، مجھے تو ابھی تک کوئی کا پتہ ہی نہیں، تو علی میرا امام کیسے ہو سکتا؟ اب وہ لوگ بھی ایسے ہی گم سم ہو گئے، اور پہلے انہوں نے داد بھی دی اور اس کے بعد جو ہی گم سم ہو گئے جیسے آپ ہو گئے۔ میں نے کہا میری طرف سے ان دادا جان کو پیغام پہنچائیے کہ آپ متقی نہیں بھی ہیں تو بھی علی ہی کو امام مانیں، اس لیے کہ علی کا دامن چھوٹ گیا تو پھر متقی بننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ متقی اگر نہیں بھی تو بھی علی ہی کو امام نہیں، اس لیے کہ اگر علی کا دامن چھوٹ گیا تو پھر متقی بننے کا اور دنیا میں کوئی طریقہ نہیں۔ علی کا یہ کہنا کہ میں متقیوں کا امام ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف ان کا امام ہوں جو متقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا متقی ہے میں اس کا بھی امام ہوں۔ علی سب کا امام، جو مننے تابی، جو نہ مننے تابی۔ کیا بات! آج اگر ڈاکٹر مریض چیک کر رہا ہو جسے وہ اپنا امام مانتا ہے وہ آ جائے۔ دیکھیے امام دین ہونا اور ہے، دین کا امام ہونا اور ہے۔ جنہیں ہم نے امام مانا دنیا جتنی ترقی کر جائے وہ 2 قدم آگے ہی نظر آئے۔ علی سے کسی نے کہا تھا یا علی میری بیعت کرو، علی نے فرمایا جناب کون ہے؟
وہ کہتے میں جانشین مصطفیٰ. علی نے فرمایا اچھا یہ بتا تو جانشین مصطفیٰ ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکومت صرف انسانوں پہ تھی یا جنوں پہ بھی تھی؟ یا تک جو بیٹھا ہے اسے آخری موقع دے رہا اس لیے علی جنوں پہ بھی تھی. علی نے مسکرا کر فرمایا یہ بتا زندگی میں تم نے جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں آ رہی. علی نے فرمایا تو بیعت مانگ رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں جب تم نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ یہ میں نے تھوڑی کہا ہے, امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے, برادران اہل سنت کے امام فقہ وہ فرماتے علی حبہ جنہ, علی کی محبت بھاگ قسیم النار والجنہ. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. شاہ صاحب تشریف لے آئے. آپ سے دو جملے سن لیجیے. مالک نے سلامت رکھے مفتوں میں کونین سلطان ذاکری مجموعہ نسیم شاہ صاحب آل محمد کے خاص مالہین, ہم نے جسے امام مانا ہے, بس ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھے پہ مطمئن نہیں, ہمیں سب سے اچھا چاہیے. ہم سچوں پہ مطمئن نہیں, ہمیں اصدق الصادقین چاہیے. ہم بہادر پہ مطمئن نہیں, ہمیں اشجع الشاجعین چاہیے. ہم عابدین پہ مطمئن نہیں, ہمیں زین العابدین چاہیے. ہم ساجدین پہ مطمئن نہیں, ہمیں سید الساجدین چاہیے. رسول اللہ سے بہتر قیام کسی کو نصیب نہیں ہوا, علی سے بہتر رکوع کسی کو نصیب نہیں, اور حسین سے بہتر سجدہ کسی کو نصیب نہیں. یہ وہ امام ہے جو حسین کی موجودگی میں سید الساجدین کہلاتا رہا. دو جملے غربت کے سن لیجیے. بڑی دردناک کہانی ہے سجاد اور سکینہ. طویل مسائل نہیں ہے, پیچھے وقت بچا ہی نہیں. دو جملے مجھے کہنے ہیں. شام کے سفر کے بعد سید الساجدین کی عادت ہو گئی تھی. میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ بھی دعا کریں. رات کے اس پہر میں مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے آئے ہیں, پاک سیدہ کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور بتا دیں. ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا. آگے آپ کا نصیب ہے بنت مصطفیٰ سے آنسو کی خیرات مانگے تو ایک درد آپ تک پہنچاتا ہوں. شام کے سفر کے بعد سید الساجدین کی عادت ہو گئی تھی, جہاں زمین پہ بیٹھتے تھے نا اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگتے تھے, چھوٹے چھوٹے کنکر چننے لگتے تھے. لوگ دیکھتے تھے سمجھ نہیں پاتے تھے امام کیا کر رہے ہیں. زمین پہ بیٹھ کے ہاتھوں سے جو زمین صاف کرتے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر چن کے الگ کرتے تھے. ایک دن ایک شخص نے آ کے پوچھ لیا, فرزند رسول یہ ہم دیکھتے ہیں آپ جہاں بیٹھتے ہیں ہتھیلیوں سے زمین صاف کرتے ہیں, کنکر چنتے ہیں, مولا یہ تو بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. شاید میں اسی جملے پہ بھی پرچھوڑ ہو گیا, اب تک پہنچ گیا, رونے کے لیے کافی ہے. امام نے امامہ اتارا, چہرے پر ماتم کر کے کہا تیرا سوال نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا. آج میں تجھے اس کی وجہ بتاؤں. کربلا سے شام تک ظالم کے تازیانے نے میری بہن کو سونے نہیں دیا. ایک جگہ ہمارا قافلہ ہوگا, سکینہ نے آ کے کہا بھیا سجاد اگر اجازت دے وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے میں آرام کر لو. سجاد فرماتا جا سکینہ دے کر بھی دیتا ہے تو کر لے.
سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کے بچی جا کے اس جھاڑی کے سائے میں لیٹ گئی. سجاد فرماتے میں نے دیکھا سکینہ کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. بڑی مشکل سے کڑیاں سمیٹ کے میرا غیرت و شہنشاہ امام آ کے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا. سجاد فرماتے میں نے غور کیا سکینہ کے لب ہل رہے تھے. سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا اور سکینہ کے لبوں سے آواز آ رہی تھی یا بابا تیری بیٹی کو زمین پہ کنکر چلتے ہیں. بابا کا ہاتھ میرا مخملی سینہ کہا کہ مشکی پتھریلی زمین. اجرکم اللہ. بس ایک جملے کی اور رحمت دے رہا ہوں, ایک جملے کی اور رحمت دے رہا ہوں. خدا جانے حسین کی یتیمہ کا قصور کیا تھا. تعلیم کہتی ہے اللہ لعنت کرے ایک پر, انہوں نے سکینہ کو ایک پورے پہ باندھ دیا. یہاں بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں, بھائیوں کی بہنیں بیٹھی ہیں. اللہ کوئی ایسا وقت نہ لائے کہ کسی بہن کے سامنے اس کے کوئی بھائی بیمار ہے اور بہن اتنی مجبور ہو کہ چھڑوا نہ سکتی ہو, اور بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مارا جائے اور بھائی اتنا مجبور ہو کہ چھڑوا نہ سکتا ہو. اللہ جانے آسمان کیوں نہیں گرا اور زمین کیوں نہیں پھٹی. کربلا سے شام تک شبر بار بار یہ عمل دہراتا رہا. کبھی سکینہ کے سامنے سجاد کو مارتا تھا, کبھی سجاد کے سامنے سکینہ کو. ان ظالموں نے سکینہ میں ایک پورے اونٹ پہ مار دیا تھا اور وہ اونٹ لاغر تھا. تاریخ کے لیے بار بار وہ اونٹ چند قدم چل کے گرتا تھا, اونٹ گرتا تھا تو سکینہ اونٹ کے بعد زمین پہ گرتی تھی اور لوگ کہتی تھی چچا غازی تیرے بار غریب ہو. اپنے مرحومین کے لیے خصوصاً خصوص بانیان کے مرحومین کے لیے آواز بلند سوال. کل اسی مسجد امام بارگاہ میں انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے میں سہزاد آواز ہوگا, ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ رات سرکار علامہ مولانا غلفان حسین ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے. اختتامی نماز پر شبیہ تبور سرکار امام سجاد علیہ السلام کے برام کی ہوگی. وہاں مزدار سے شرکت کی اپیل ہے. بہت ہی دل کی عطا سے شکر گزار ہیں جناب سلطان مذاکرین جنہوں نے اپنی نہایت مصروفیات سے ہمیں بھی ٹائم دیا. مولا کریم آپ کے اس وقت میں اضافہ فرمائیں. امان اللہ خدمت میں سلطان مذاکرین نفیس الزاکرین بابا سید نجم الحسن موتق صاحب سے آمین مدد تشریف لائیں. ذکر فضائل مسائل امام سجاد علیہ السلام بیان فرمائیں. اسلامی منصب شبیہ تبور سرکار امام سید الساجدین علیہ السلام کے نام کی کرائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب العصر والزمان ادرکنا ولا تهلكنا بحق جدتك سیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب ازواج الحسین علیہ السلام
اکشف قلبی و قرب المغنین بحق حقیقہ حسین علیہ السلام یا باب الحبائب یا حجاب صاحب عدل فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما پریشانی دور فرما حاجات پورے فرما اللہ جو مریض انسیت عطا فرما سیدہ دست کا حضرین دینے کے رادے پورے فرما حادثات کو محفوظ فرما سارے دل کی امینہ کو میرا اللہ سیدہ آدم واسطین مجلس سزا کو قبول فرما یقیناً قبول ہے مالک مانیان کا خرچ قبول فرما میرے بھائیوں مالک دھیر اس کا فرما انہاں نے جتنے مرحومین چھوڑ گئے درجات بلند فرما صغیر و کبیر و گناہ معاف فرما دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات اللہم امام زمانہ کی ظہور و سلامتی واسطے صلوات کرو اللہ پہلے بہت اچھے پڑھن والے زاری صاحب مالک دن کی دراز فرماوے وہ جی لفظ چھوڑ گیا میں اتھوں شروع کروں سید الساجدین زین العابدین بولو عابد نہیں چاہیے زین العابدین چاہیے چھوڑا دینا کہ میں تھوڑی زین بے پاسے نہیں لے رہی چاہتا اتھوں بھی شروع کرتے ہوں آپ کی ڈیوٹی ہر وقت آپ کے خود کریں جناب سید الساجدین زین العابدین میں مولا کی قسم ہے سید الساجدین میرے مولا کو شیطان ہی من گئے یہ گل شیطان آکھے کہ میں من گیا تو سید الساجدین جڑے چپ رہو جڑے بلے دے پہ ہوگا کہ جواب دے ہو جائے امام کو شیطان بھی آکھے تو سید الساجدین ہیں تے انسان نہ منے تو شیطان تو برے یہ بسم اللہ سید الساجدین اس میں شیطان نے آکھے کہ میں سید الساجدین جو ہے میں اس نے چیک کرنا چاہوں مالک نے چیلنج دے دی مالک فرمائے وان دفعہ چیک کر جڑے تیرے نو میرے نہیں جڑے میرے نو تیرے نہیں شیطان کیونکہ جنہاں مالک نے فرمایا کہ تو لانتی دفعہ ہوں تو اس ویلے شیطان آکھے آئی میں لانتی ہوں تو تے آتے رہے مالک فرمایا بالکل آتے ہو سکے دی جڑی عبادت کی تھی ان کی قیمت مالک فرمائے ماں ہو سکے تھی یہ جڑی عبادت میری پیچھے فٹے اتھے میں سجدہ نہیں کیتا اس کو گرانتی بن گیا وہ جڑی عبادت ہے انہی قیمت چاہی تھی وقت معلوم تک زندگی جڑا بندہ نے شیطان کو کی ملے ہے تینوں پتہ ہی کوئی کہ ملے جڑا بندہ نماز تو بچن دے بہانے گولے اس کو کے پتہ کی ملے ہے او جی شیطان اتنیاں بڑیاں تے کتھے گئیاں حور کیڑیاں بڑیاں اگر مومن ہو کے مثال مدہ دے دے تو شرم کر انہوں کوئی دکھ ہی نہیں بڑھتا تاکہ شیطان علی یاد ہے 1000 رکعت نماز کل ایمان علی ہر رات علی بھر دی جائے مدد نگاہ میرے پاس دوسری کر شیطان آکھے میں جو بڑھنا چاہما میں بڑھ جاؤں یعنی جو شکل اختیار کر مالک فرمائے ہاں چھٹی ہے جو شکل اختیار کر سے تو بڑھ جا سے لیکن ہی میری مان سنے شیطان آکھے جی مالک فرمائے کس سے دور جو معصوم دی شکل نہ بن سکتا اس تو بعد تو جو بڑھنا چاہے کوئی جانور بڑھنا چاہے تو بڑھنا نہیں اس کا ٹھیک ہے توجہ ہے جب میرے مولا سید الساجدین کو چیک کرنے واسطے آیا کتاب میں لکھتا ہے سب بن کے آیا کہ سب بھی ایک منہ والا نہیں 6-7 منہ اے مسلح میرے آکھا نا کہ 4-5 فٹ دے فاصلے پہ کہ زمین نکلی پھر زمین پھٹی
زمین پھٹی تک جو سب بھی ڈھیر منہ بڑی شور مچائی سرکار نے غور ہی نہ کیتا پھر اس پاس آیا آوازاں کڑیاں مولا ڈٹھے ہی نہیں پھر اس پاس سے آ گیا بڑے ڈراون کی کوشش کی تھی مولا غور ہی نہ کیتا کتابت لکھتا ہے پیران والے پچھوالے پیران والے پاس جا کے پیر دے انگوٹھے نو چک پایا میرے مولا توجہ ہی نہ کی تھی میں مولا دے پاک ممبر دی قسم ہے جدو میرے مولا نے نماز مکمل کی تھی نا ادھے پاس میں کیا دن وہ لانتی ہے امام نو چیک کر رہی ہے اس ویلے آدھے میں من گیا تو سید الساجدین تو جاگتے بیٹھ نہیں سید الساجدین زین العابدین حاضر بیٹھے ہو جو نہیں جائے بندے دے نکاح میرے پاس نماز 14 نے پڑھ کے سنت سکھائیے سنو دسیے میری اگلی گال سن کے یاد رکھی میں نے مولا دی قسم ہے نماز دی وجہ تو 14 دی عزت نہیں 14 دی وجہ تو نماز دی عزت ہے اگر نماز دی وجہ تو 14 دی عزت ہے تو مالک فرماوے تو سجدے وداؤ میں عزت وداؤ نماز دی وجہ تو عزت نہیں اس واسطے آکھا عبادت کام کر تیرے پیروں تے ورم میں اللہ کو چنگے نہیں لگتے عبادت گھٹ کر مجھے آمدے پڑھو یا نہیں جی بسم اللہ مولا علی نے نماز پڑھی نہیں پڑھی زیر تے حلا ہونا مولا نے نماز ایک رات 1000 رکعت نماز پڑھی ہر رات پڑھی رحمت کل اتنی پڑھی کہ پیروں تے سوزش ہو گئی حلیم امام سونی پڑھی تے جیڑی پڑھی ہے نا قریب کربلا شبیر دے سجدے کو لوگ سجدے چلون دے میں اپنی وڈی نماز وہی سمجھنا جس نماز میں آپ کا حسین نو رو رہا کوئی سمجھ گئی کہ نہیں بلکہ تقریباً قریب کربلا دے حرم وچ میری کوئی ایسی نماز نہیں جڑی میں کلیے تو بغیر پڑھی ہوں تو جا کے بیٹھ جا نہیں جی بسم اللہ نماز کو 4 چاند لگ گئے جائے بندے کے نکاح میرے پاس امام کا سجدہ پڑھا ہوگا اتنے زخمی حالت ہی چوکی نماز پڑھی نا میرے مولا نماز پڑھی حسین علیہ السلام دی بھیڑ جڑی نماز پڑھی میرے پردہ دار ماما بہنا دھیاں بیٹیاں توجہ صحیح ہر بندہ نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہے آدھی حسین جڑی نماز پڑھی ہے پہلے دعا مانگی اور میرے کو پوچھو تو صحیح ہو دعا کیڑی ہے انج دعا دے ہاتھ بلند کر کے دی اللہ میری پہلی نماز ہے جڑی بغیر چادر دی اللہ میں علی دی دیا جی بسم اللہ میں لوگ اور میرے امام سجاد علیہ السلام جڑی پڑھی میں انتظار نہیں کری جناب میرے مولا نے پڑھی بڑی ہوگی توق بیڑیاں کڑیاں پاک کڑیاں جڑا توق ہوندے نا کسی نے اگر نہیں بھی سکتے میں اس میں بساؤں توق اس تو ذرا چوکا لگو انہیں 2 ٹکڑے تے کہہ دی کہ دالی چاہو ایک چھوٹے جے لگاؤ ایک کہہ دی کہ اتھوں زنجیر پاکے ایک جہاں دے پاک ممبر دی قسم ہے توق بیڑیاں کڑیاں پاکے شام دے پاس چورا نے علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب نے مالک درجات بلند کرے وہ فرمیندے جڑا توق مولا سجاد علیہ السلام کو آیا ہے نا ان دے اتے ایک پاسے وزنی پتھر نصب کی تو پتھر کو سڑے دے لنگر عربی سڑے دے کو لنگر دمانے چلا منا اگر یہ جملہ سمجھ گی تو تیرے زندگی دے رومن واسطے کافی اور فرمیندے ایک سائڈ دے وزنی پتھر
اس کام میں کئی دن ایک جگہ تے رکن نہ دینا تیرو وجہ سمجھ نہیں تو میں اشارہ کر کے دکھاواں فضل دی وجہ تو کہہ دیج کریں دے گران لگتا ہے تو بات سمجھ بڑھ اس پتھر دی وجہ تو وہ پتھر کہہ دن اس سکون نہیں کرن دیتا میرا مولا سجاد علیہ السلام رو رو کے پیدن اللہ میرا دل کر دے کعبے والے پاسے منہ کر کے مہربانی نہ کعبے والے پاسے رخ کر کے میں نماز پڑھا اللہ میں جدوں نماز شروع کرا بے غیرت و دشمن میرا رخ پھیر دیتا حاطف غیبی نے واضح یہ تو کعبے دا محتاج نہیں میرا کعبہ تیرا محتاج تو جڑے بسے دل نہیں مو کر کے نماز پڑھ میرا کعبہ تیرے سامنے آوے میں سب کہتی ہوں جن بندے دی نگاہ میرے پاس دعا مانگی کرو انشاءاللہ کہے نہ کوئی ہوئے بلکہ ذہن دعا کے بندہ اللہ کسے پتر دے سامنے او دے باپ نو کوئی نہ مارے میں نمالا دے سمجھ 36 بازاروں دے وچ ایک بازار ہی ہو جی آئے باقی لوگ علوم داما نبکا دے بابا میں نو کانڈ تے چاہ میرا مولا فرمیدے نش زیادہ دے نہیں بابا کانڈ تے چاہ فرمیدے پتھران دی بارش آدھے بابا میرا دل میں نو کانڈ تے چاہ جن بندے دے نکاح میرے پاسے میرا مولا فرمیدے تو چاہتا کیا ہے آدھے بابا جانو پتر مر رہے دے جن یہ حقی نے دے دے انہیں باپ نو کوئی مارے میں نو کانڈ تے چاہ جتنی دیر میں تیری کانڈ تیرا ساں تازیہ نے میں نو مرسل کرنے لیکن شرم آدھی ہے بندہ بیٹھ نہ کرے میں ہوندی مجلس جب پڑھنا جڑا 40 سال خون رنا ہے وہ خون رنا ہے تو بانی نہ روے جولی بندہ جو مگڑے امام جائے بندے دے نگاہ میرے پاس ہے غیور اتنا ہے مسا برداشت نہیں کر سکتا کوئی سنتے پہ آگے نہیں نفیس اتنا ہے کلم پکڑے نے اچھا لیتی جاپنے پہ آگے نہیں میں کمالا دے باپ بھی پر دی قسم یہ اپنے دور دا علی ہے اور میرے سام بیمار کنا ہوئے 10ویں دی رات تک بیمار ہوئے لے میرے 10ویں دی صبح ہوئی ہے نا یزیدی فوج میں گھوڑے گل رہے تے پوچھا نے چاچے دی بیٹی یہ شعور کیا ہے بی بی علی یزیدی فوج گھوڑے دوڑے نے پر ساڑھے خیمہ دینا سوڑ کے کڑک گئی میں نے ساڑھے خیمہ دینا جلدی گھر میں تلوار چاہتا تلوار کٹی فوجی نے بھجا دیتا اتنے جلال چھائی حسین علیہ السلام دا بیٹا نیزہ آ کے عمر بن صاحب دے خیمے دے دروازے دے بیچ ماریا ایت نیزہ زمین وچ گاڑ کے عمر بن صاحب دی اکھی چک پا کے دے میرے بابے دی چوبنوں کمزوری سمجھے اگر بابا صرف مینوں دے چاچے عباس کو اجازت چلی گئے تو میں بیادم خیرات اچھ میرے بابے دا دشمنی کوئی نہ بچ سی انہوں میرا امام علی اکبر نال مشورہ کر رہے ہیں سرکار وفا نے آکے مولا سجاد کا جنگ چھے میرا مولا کپے دے آتے پر میں نے سجاد دلیا واللہ میرا میور بچڑا قریب ہے دے میرا پتر جنگ لڑن میں شوق ہے ساتھ جو کہا کہتے بابا میں علی دے ہتھا دے علی بڑے میرے مولا علی نے نہ دنا رکھے نا میرے مولا علی جنہ دنیا دے آئے زین العابدین میرے مولا علی ہتھا دے ان طاقت چکی ان طاقت چک کر کے آدھے نے میری طاقت والے ان نام بھی علی ہونا چاہیے میں سوچنے پہ آگے نہیں میں علی دے ہتھا دے علی بڑھیا میرا دل ہے جو میں جنگ کرا میرے امام نے حکا کر کی دساواں میرا مولا فرمائے جنگ دا شوق ہے تے بہنا نال شام کون ویسے ایج تلوار توڑ کے مٹی تے سب کیا دے اچھا میں شام اجنے میرا امام آدھے تو وہ شہید ہے تے ہر چوک تے کسنے ہر بازار اچھ کسنے ہر موڑ تے کسنے جنہیں بندے ہائے کر کے رو دے پہ ہو وقت نہیں تو صاحب بولو یاد
11 دی رات یہ جڑا مولا فرماتے نا تو کچھ تکلیف زیادہ کتنے ہوئی یہ مولا 3 دفعہ دینا شام ایک دفعہ نہیں میں کتاب میں پڑھے وہ ایک شام نو 3 دفعہ نہیں نہ دے 3 شامہ ہیں جڑی مولا 3 دفعہ دینا پہلی شام وہ ہے جڑی مولا دی آنکھاں چ کھڑو گئی اور شام غریب آ میں سب کہتی ہوں بھائی کوفے دی شام بیا یزید کی کچہری دی شام جی بابا میں نوکر میں لگ پا گیا جڑے بندے روندے پے ہو میں اپنے ہاتھاں نال اپنی پھوپھیاں نو گڑیاں پوئیاں تو صحیح سنی میں اتنا رونے میں نہ والا سنتا جی بسم اللہ کڑیاں کی ترتیب میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں عالیہ بی بی نو کڑیاں پوئیاں جناب فضا صاحب اور ہر جگہ تے زندگی مانگی ہے صرف کسی جگہ تے موت مانگی ہے جناب بی بی آکھے نا میں نو کڑیاں پا جناب فضا صاحب لگے ہائے میں مر گئی پاؤں آج بی بی نو کڑیاں نہ پاؤں گا میں سب کہتی پاؤں میرا امام 36 بازار جرم ہے میرے بندے رو دے پہ رہنے تانے ہوں او کھٹو رہے میں سب کہتی پاؤں قیدہ نبھا کے واپس آ گیا دوجی دفعہ کڑیاں باپ پہ شام ہے شام دے باروں پھوپھی دنیا تو کر گئی رسولتا کفا دیتا جڑے بندے روندے پہ ہوتے عبادت ہوندی پئی ہے جڑے نہیں روندے پہ رومن والی شکل بنا لو تو پھر بھی تھوڑا نہ لکھا جائے گا جڑے بندے روندے پہ جملہ سمجھائے ایک ہے چجلی 10 محرم کو لے کے بی بی عالیہ دی مزار تک کوئی بندہ ثابت کرے کہ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام آکھیا ہوئے میں یتیم ہوں نہیں آکھیا میں کمالا دی قسم ہے جنہیں پھوپھی کی قبر کو تے مٹی پاک کرے نا اور ہاتھ صاف کر کے دداری ہون میں نو پر جا میں یتیم ہوں آج میری پھوپھی نہیں جوڑی یہ جنت میں میرا بابا حسین جو میں مزید کوشش کرا میں سب کہتی کہوں ٹھیک ہے میرے تلے دفن کیتے ہیں دفن کے بعد ہمیں داڑی جی وطن چلو وطن میرے مولا دے منہ کے پاس میں کہا دی کیڑا وطن داڑی مدینہ مزار دے ہاتھ رکھ کہا دی میرا مدینہ ہی ہوئے جب نے نام دی میں زندگی بگی ہے میرا دل جتنے ساہ ہے دی زندگی اتھا ہی گزارا تساں داڑی وقت تساں اتران دے ہوتا صاحب کو اجازت آواز بندی بسم اللہ چلے جاؤ لیکن حکمت ہے جتنے تک میں نے نظر آ دے رہا ہے مڑ مڑ کے میں نے چہرہ لکھا ہے ان چولے میں کوئی فاصلہ تھے میں نے پیچھا لکھا پھر دور گیا تو پھر پیچھا لکھا جب کافی دور چلے گئے نا تو جناب فضا ہے بلند جگہ دے آپ پڑھو مولا کو سمجھ دینا دو ہے پیو پترا آخری دفعہ سلام کی تھا نا ایک تو اوکھی نہ تھی ہے ایویں بی بی دی مزار دے ہاتھ رکھ کے دیئے چلے گئے وطن نصیب ہونے ٹول گئے میں مولا دی قسم ایک دور دور تک جناب فضا دی رپورٹاں پہلا پہنچ دیا ہے یو جڑی شام دے باروں بیٹھی ہوتی قبر پہ ایک میں بندے آدھے شاید تو سا نہ سنے آؤ گے وہ قبر آلی کل گلان کر دیئے تے قبر آلی اس کو جواب دے دیئے کافی گلان کرے ہاں کتنی گلان ہے یار یہ کربلا دا واقعہ سنے دی تیرا اکبر کوئی سانگا دے داد آئی تیرا شبیر کوئی اتنے زخمان دے داد آئی جبرائیل دے فرم تے سمن والا آئی شام ہوئی تے کلمار کہہ دی بی بی اجازت اما کتھا میں دی بی بی دی قبرستان غریب بچ وہ دے کولی کوئی نہیں کلی ہے میں نوکر بابا اوکھے چلتی آئی سامنے ایک فوجی کھڑائی جناب نے سید فضا نے پوچھا ہے
پوچھیا فضا پتر سپاہی تو دس چا نام خدا دے کتھا لاشے مدفن تھی دے ہی شام دے کل مروا دے ایک بھیڑ کو کارے کتھا دفن گیا میرے پیر دا پتر سجا دے ایہاں ملن حسین دی بچڑی کو کر اوکھے پنت سہرا دے او سامنے مزار جنہیں مزار لگ پئی ہے نا ات کر کے ہاتھ رکھ کے آگے معصومہ دادی دا سلام کمر دے وچ آوازی دادی میرے سلام یہ ہن اگلی گل معصومہ پوچھے کیڑی گل پوچھی آ معصومہ دادی فضا پتہ کیویں سجاد نبھائے رات سک گئی اس یا اکھیاں چوں مگر رات دے نیند رہے یہ حال سنا میرے باقر دا مگر کیویں جھٹ گزرے دے یہ میں سنی ہے داڑھی لہ پئی ہے سا اکبر دیا شکلہ دے دے اتنی کہنے کو سنے ہیں جائے بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے غیرت آنے ہو وقت واپس ہوگی اللہ درجات بلند کرے بابا صاحب الحسن شاہ صاحب وہ فرمیندے ہیں آلیہ بی بی تے معصومہ دی مزار دے درمیان جڑے لفظ سن دے ہو اتنی ٹوری جو رستہ بن گیا زندگی دا آخر دن نے دوے ہاتھی مزار کرا کیا دی بی بی ہوڑ میں تھک بچو آواز ہے ماں کیوں رو دی بی بی آدھی میری مکھ گئی ہوڑ میں نہ کر سکتی تو دوجہ بیٹھ کر کیا دی بی بی میرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں میں تو کلی مر جاؤں میں نے اپنا مسئلہ کوئی نہیں میں اس واسطے پریشان ہوں میں بطول دی کنیزہ میں نے غیر ہاتھ نہ لاؤں اللہ اکبر میں میرے دے قریب آگے جناب جنہیں بندے دی دید میرے پاس ہے میں نے کوئی غیر ہاتھ نہ لاؤں قبر چوازی ہے ماں سارے نہ میرے پتروں بھی پہلی اکل ماری ہے زین العابدین گل مکی انہوں میرے والا نظار ملی ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام بابے دا ساتھ جولی بھائی بچے اچھا تو جب ساتھ مارے تو میرا مولا فرمانے باقر علوم کی بابا میرا سر تکیے درک بابا تو میں کتنا جاؤں فرمائے شام چلاؤں بابا تھوڑو چھوڑ کے میرا فرمانے تو میرا مولا فرمانے ہاں شام دے باروں فضا دے گئی بدلی موت نچھا ہے میری قابلہ بارس جلدی مانی متعون دا دل کا بنا ہے نہیں بھل دے وقت شریفہ کو سارے پاکر والی یہ کہا گل ختم بیٹھ شروع کرا دی باقر وہ لوگ ٹوڑے بی بی دی مزار تے بیٹھ کے پیادی بی بی دوچہ ساتھ مارے مجھے جواب نہیں آیا جو اچانک آوازی ڈالی میرا سلام جنا کہ نا میرا سلام تے بی بی اکھا چانسو ہیں یہ اکھا بند کر کے بسم اللہ سرکار باقر لوگ کو گل میری آنکھی تک پاؤں گئی یہ میں گل بھائی پا کے یہ جناب فضا اتحاد میں وقت دعا دیات بلند کر کے آدھے الحمدللہ رات سوک گئی آوازم کے دانی میں زین العابدین نا اور دنگی بھائی محمد باقر یا لگا لگا باقر لگا میں آگے سمجھ گیا میں سب کی داری جو آوازم کے سب کی داری ہو گیا دنا بابا ضرور آؤ اکل مار کے داری گلے گلے میرے بابے کو ظاہر مل گئی میرے بابا تربتا پہ پہلا تیت رکھ گیا یہ دنی منت بھی کرے دیا میری زندگی ہوگا ایسا بھی عجیب اکبر دیوار پھر نمینی میں سجاد روح ایسا بھی میرے دین بیاد ہے میں پھر دیلاش دے میں نوکر میں جی بابا میں نوکر دے بندے روتے پہ ہو میں لکھ پاریا کہو اب آزم دلاری تک مک گئی ہے بیبیانی جو مک گئی ہے جب واپس ہوئے میری طرف بابے دے پیر ہاتھ رکھی بابے کو اکیلانی بھیادی زندگی وفات نہیں کی تھی اگر زندگی وفات کرے تیری قبر پہ آواز تیری لاش پہ ہوا جب میں جو کرنے لگا کا انتقال ہے غسل باللہ کفن باللہ جنازہ تیار ہے داؤد اپنے نوکروں کو ڈالنا کے گزرتا پہ
چہتا اکل مار کیا دے رکھ ہو جو جدا اما توڑی ہائی میں کو آکھائی کوئی کلا جنازہ ہوئے بے پروائی نہ کرائے یا دے جلدی کرو مسافر کو پوچھو قریبا کرے نہ کل مار کیا دے مسافر کے لگ دیئی سلوانہ دے میں غریب کی دادی ہے دنیا کو چھوڑ گئی ہے نہ جنازہ پڑھنا ہے پیچھے صفحہ کھڑیا ہو گیا تو سب بہتر جان دیو کتنے جنازے پڑھے گئے مالک کے مطاب کو پوچھا میں نے اجازت میں جنازہ پڑھا اس میں زمین حلی ہے کہ رب دے جنہ دل نحلے جب امام محمد باقر پیچھا نہیں جائے حکل بار کیا دیتا ہوں اجازت ہے تیری ماں کا جنازہ پڑھا اگر میری ماں ہے تو کون ہے آواز دیئے میں کو سنیار میں امام محمد آواز دیئے مولا و تمہارے سوئے تے پوچھنا میرے کولے میرے مولا نے جنازہ پڑھے جنہ بندہ جب تک نہیں ہونا میرے مولا جنازہ پڑھے جنازے پڑھن تو بعد یاد ہے مولا میں تھوڑے کل مگدہ میرے امام دے ناس کے مگدہ ہے سر جو کہتا دے مولا تھوڑے آنکھیں دیتا پتھاری بلے دے مولا میری اماں نو حکم دے میرے نال بولے میرا امام دے والی میں ذاتہ پیا کرے گا ماں تیرے نال بولے سی یہ جملے سمجھے ماں دے کون ہے اکبر بار کیا جائے ماں پتر ملنا ہے بھائی ودا کیا دیا حسین آوازہ دے دیلو کیا دیا حسن آوازہ دے دیا عباس آوازہ دے دیا ماں میں تیرا بچڑا دعوگا تیرا دعوگا میں کفن میں پاک کر گئے حکر مار کر لے میرا پتر کوئے لے میں حسین دی ماں اس میں لیکن میں ہارے قدالی اکبر دلاش کلی چاہیے دار آدھر دائی اکبر تیرا حق مردائی تو چاہے سونے دیا لیکن جنازے کا محول بناؤ خاموشی جنازے سونا نہیں لگلا اگر کوئی پتہ جنازے تے چپ ہوئے تو لوگ پوچھ دے گی دار پر کوئی نہیں شام دے گیدی کا جنازہ بڑھے بس میں انتظار مقاوہ غیرت تاجر بوجی کر کی تھی اسمالا جی میری امانو حکم نے ہو ماں میرے لال نراز ہے تھوڑی خدمت پوری کی تھی مولا میں ماں دمیت وطن لے ون میرا امام دے لے ون ماں دمیت چاہ کے چل پہ جنہ قبرستان غریبوں میں کون ہے دعوگا دیار جنازہ رکھ چھوڑو میرا دمیت وطن نہیں لے مہتا لگت ہے کلمار کا دے باکر مولا بھابی دے رات رومن دواستے جل دیا میرے امام قریب ہے کلمار کا دے کیا کھڑ جاتا ہے آدھے والا میری ماں دمیت جانے کے تو جان نالے اللہ دے نام تیرے ساتھ چھکی جھاؤ کے قبر کے لیے میرے بابا دے میری بھوٹی معصومہ دی بازار ہے آدھے قدر نالو گزرے ہے میں نے جھٹکا پر چون رسیلہ وہ ہاتھ رہے رہے لوگ کیا یہ نالی جھٹے والے سوئے نکلے میں میرے سجاد حد مارے لوگلا اور میرے بھی مدینے لائے جی بس انتظار ختم دادی کو دفن کر کے چل گئے اللہ کو بھی یہ زیادہ آیا میرے امام پہنچے سارے بہنہ بہرا کٹھے ہو گئے میرے امام دے چکر دو حالت آیا دے جنہ بندہ جل تک نہیں ہونا میں کمالا دی قسم غیرت آلے ہو میرے امام دی اولاد سجے کھپے اگے پیچھے دھیا کوئی ہرونی ہے میرے امام دی چھوٹی دھی ہے میں صدقے دھی ہوں جنہ باپے دے چہرے دی حالت نہیں تھیے آوازہ دی باکر ویر میرے قریبا آوازہ دی بھیر حکم میرا بولے کیا دیا کر تیرے پر کوئی شک کوئی نہیں میں تو کو دور لہارے دیا آوازہ دیا میرے باپ دا علاج کرا میرے باپ دا چہرہ زار رہے میرے باپ سجادہ دے دور نلازہ میں اگر شام غریب والے نہیں بھولتے جی بابا میں لوگ کر میں لکھوڑیا تھا چلو چھوڑ دیتے لاؤ غسل میں لاؤ
کفن ملا جنازہ تیار ہویا یہ تو سوکھا تو نہیں ملے جو چپ کر گیا میرے مولا دی قسم ہے میرے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ہے میرا لال تم غسل آپ نے بڑھے میرا لال تم پتہ زخم کتھے کتھے آواز آدھی ہے میرے زخم جی بسم اللہ میں نوکار غیرت علی جنازہ تیار ہے اس میں انتظار مقابل باپے دا جنازہ چاہ کے جو پہ میرے امام غیرت علی تلوار سے باہر نکلے مسجد نبی دے سامنے گزرتے پئے ہیں غیرت علی اللہ کا حجوم آیا ہے ایک ودا جو ودا ہے کلمات کیا جب خلصا ہے کہنا بھیا دے انہیں لگا مولا راجل میں پاکر علوم رو کیا دے اے ہو کے دیدہ بھیا دے تیری کھا گئی شام جوانی نہیں بھیر کو کفن پواز گیا تیہی مردیا تیہی عرمانی تو آیت روڑے اگر جنہ روڑا ہو گیا تو مجلس نہیں نہ گیا آیت سارے روڑوں جملہ میں اپنی پڑھنا جو مسلح تیروں سے میرا امام قسم بری جمع کروں گا امام محمد باقر رہتے بابا ہوتے ملو آواز آدھی باقر رہتے ہو میرے امام یہ بھی کر کیجئے جو مدینہ ہو گئے میرا امام رو کیا ہے کی میں رب روتا میں اکھیاں بھی بے بس یکیاں جو بہمی اور میں نو انج لگتا بدماشا بیچ میری ماں پئی اٹھ دو لانی اور میں رو جی میں جی بسم اللہ جی بابا میں نو کر میرا پڑھا کرنے واؤں کے لیے نہیں ہے جی بابا میں نو کر میں نو انج لگتا بدماشا بیچ میری ماں پئی اٹھ دو لانی جی بابا میں نو کرنا جنازہ میں حکمین ہو پڑا آمنا نہیں اٹھنے امام کا جنازہ اٹھو بھئی اتنا میں کھڑے ہو جاؤ تھوڑا قریب لاؤ مولا کا جنازہ میں حکمین پڑا تھلے نہیں رکھنا اتھے جا کر کھجنا تھا میرے مولا دا جڑے بندے روتے پائے ہو آنکھ مولا سجاد تو خوش نصیب ہے تیرا جنازہ وطن مدینہ تیرا جنازہ پتر جائے اور میں صدقے تھی وہ کر بنا دے غریب اور جدی لاش دل دل گھومتے پئی رہی ہے جدی میرا بھی ایک نال وٹھی میں تو ہاتھ نہیں لاؤں میں آکھے جنازے دے خاموشی ہوئے تو لوگ پوچھتے نہیں تھا اپنا کوئی نہیں جنہیں بندے روے پہ تو روے نہ روے شام والی تو ضرور رو سی میں مولا دے پاک میں پاتے کسان غیرت علی نبی دی کتاوے نبی آدمی جن رو شہادت تھوڑا درسائے تیری گل میرے مولا کی یہ زمین آ گئی ہے میرا امام آدم میں رو پہ کون ہوئے میری چھوٹی پھر معصومہ کو یہ جس میرا مارے میں نے بھاریاں نہیں ہے آپ نبی تھی نیلے گئے روشا ماتا میں